نماز میں کیا تصور کیا جائے کہ انک تراہ پر عمل ہو جائے یا کم از کم فإنہ یراک پر عمل ہو؟ بھائی یہ حدیث پڑھتے ہوئے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ شراح کے تو اس میں کئی اقوال ہیں، کئی باتیں ہیں، لیکن صحیح ہے کہ دو درجے بتلائے گئے، ایک ادنا درجہ ہے اور ایک اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجہ تو یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آفس سے میرا مالک دیکھ رہا اور میرے ٹیڑھے پن کو، اور وہ دیکھنے والا ایسا ہے، ایسا اس کے پاس کیمرہ ہے کہ اندر کی کیفیات کو، تفکرات کو، خیالات کو بھی پکڑ رہا۔ اب تو مشینیں آ گئی، دل کی کیفیات کو بھی پکڑ لیتے۔ بس اتنا یہ ہے احسان کا درجہ ادنا، میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا بھی خیال نہیں آتا تو آپ سمجھیں کہ احسان سے شاید ہم دور ہیں۔ اتنا بھی خیال نہیں آتا تو درجہ احسان سے محروم ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، لیکن اس کا اتنا استحضار ہوا، اتنا خیال ہوا، اتنا تصور ہوا کہ مجھے وہ دکھنے لگا۔ اچھا ایک بات اور سمجھے، من ذاق درا ومن لم یذق لم یدرے، حدیث نہیں ہے، کہتا ہے فارسی کا شاعر، لذت میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی، جب تک آپ شراب زبان پر نہیں رکھو گے ذائقے شراب نہیں سمجھ سکتے۔ من ذاق درا، جس نے چکھا اسے پتا چلا، ومن لم یذق لم یدرے، جو نہ چکھا اسے کچھ بھی پتا نہ چلا۔ یہ ہے آپ کوشش کریں اور اہل اللہ سے ربط رکھیں، کوشش کرتے کرتے ایک دن وہ مقام آئے گا کہ آپ کو سجدے میں اللہ سے بوسہ کناری کا مزہ آئے گا، بوسو کنار کا مزہ آئے گا۔ آخر ہمارے بزرگان دین تو کہتے ہیں سجدے میں جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس نے میرا پیار لے لیا۔ حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اسی مجلس میں ایک استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جامعہ بھی ماشاءاللہ اہل دل سے اور اہل معرفت سے خالی نہیں ہے۔ وہ اپنا حال بتا رہے تھے ایک مرتبہ، آج بات آئی تو میں بول دیتا ہوں، اب اتنے میں کہاں ہیں، نام لینا بھی ٹھیک نہیں، ورنہ تعریف کے موقع پر تو نام لیا جا سکتا ہے، لیکن خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں اللہ کے ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں، بلکہ یوں کی وہ سجدہ کرتا ہے بین قدمئی الرحمن۔ تو بولے میں نے اس کی مشق کی اور سوچنا شروع کیا، تو کچھ دن کے بعد مجھے جب سجدے میں جاؤں تو اللہ کا قدم نظر آنے لگے، ایسا فوراً دکھنے لگا اللہ کا قدم ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ تصورات کی دنیا عجیب دنیا ہے۔ دیکھو ایک شعر بن گیا، بنا نہیں ہے پہلے سے۔ تصورات کی دنیا عجیب دنیا ہے کہ تیرے گھر سے میرا گھر دکھائی دیتا ہے، حالانکہ تو صورت میں ہے، میں عقل قوا میں۔ تصورات کی دنیا، بھائی آپ لوگ تو شعر کے آدمی ہیں نا، تصورات کی دنیا عجیب دنیا ہے کہ تیرے گھر سے میرا گھر دکھائی دیتا ہے۔ بھائی دیکھ رہے کہ نہیں آپ کو ان کا گھر یہاں رہتے ہوئے؟ تفکرات جب ترقی کرتے ہیں، تصورات جب ترقی کرتے ہیں تو مشاہدات میں چینج ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تو یہی ہے نا، بات چلی ضمیر غائب سے، الحمدللہ اس میں ظاہر ضمیر غائب کے درجے میں ہے، اللہ کا ذکر آیا بصورت غائب،
چلتے 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 مشق کرتے کرتے جب پہنچے تیسری چوتھی آیت پر ایاک، تو میرے اللہ، تو کہاں سے حاضر ہوا؟ تبھی تو، اور حاضر وہ ہے جو نظر آوے۔ نظر کیوں آیا؟ آیا نا تفکرات کی دنیا، تصورات کی دنیا، عجیب دنیا ہے کہ تیرے گھر سے میرا گھر دکھائی دیتا ہے، تو اللہ بھی دکھائی دے سکتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو وہ استاذ کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کا پیر نظر یعنی محسوس ہونے لگتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک اچھی بات سنا دوں، آپ کا کان منتظر ہے۔ ایک مرتبہ دیوانگی میں پڑا ہوا تھا، وکان اسمہ مجنو۔ مجنو، مشائخ کی خانقاہیں مجنو کے تذکرے کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ تھانوی جیسے آدمی نے بار بار مجنو کا اور لیلا کا تذکرہ کیا ہے۔ بیشت زیور، جبکہ وہ لیلا مجنو کی کتاب نہیں ہے، فقہ کی کتاب ہے نا، وہاں بھی لکھ دیا کل یدعی وسلم بلیلا ولیلا لا تقر لہم بذالک۔ یہ میں صفائی دے رہا ہوں کہ بھائی میں کیوں لایا۔ علامہ ابن جوزی نے لیلا مجنو پر پوری کتاب لکھی ہے، پوری ہسٹری لکھ ڈالی۔ خیر، اب جواز پیدا ہو گیا، مجنو یہاں کھڑا تھا، یہیں پر کھڑا تھا، گم تھا اپنے تفکرات میں، اور اس کی گمشدگی کوئی مصنوعی نہیں تھی، واقعی وہ لیلا کی محبت میں دیوانہ حقیقی تھا۔ جب ہی تو ریت پر بیٹھا لکھ رہا تھا انگلی سے، میں نے اس سے پوچھا جناب عالی کیا لکھ رہے ہو، کس کو خط لکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو کیا کہتا ہے، گفت مشق نام لیلا می کنم۔ ترجمہ کرو، گفت ترجمہ کرو، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرا تسلی می دہم۔ سمجھ میں تو آ گیا؟ میں لیلا کا رسم الخط دہرا رہا ہوں، اس کو لکھ لکھ کے دل کی بے قراری کو قرار لا رہا ہوں۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرا تسلی می دہم۔ یہ نہ بتاؤ تو اللہ کا تصور کأنک تراہ وجود میں نہیں آئے گا۔ اس لیے وقت لا، یہ سوال بہت عمدہ ہے، ہر سوال ہی عمدہ ہے، اس لیے کہ سائلین عمدہ ہے۔ متکلم جیسا ہوتا ہے کلام بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا حضرت، اب اتنی بات تو ہو گئی، ہاں تو یہ ابھی بات رہ گئی، کیا؟ دیوانہ کھڑا ہے، گم ہے اسی کی محبت میں جس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کو چومتا تھا۔ امر ولد دیار لیلا وقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ ارے دیواروں، اینٹوں، تم میں کچھ نہیں ہے، تم میں وہ رہی ہے، اس لیے تم کو پیار کر رہا ہوں۔ یہ تو حضرت عمر یاد آ گئے، حجر اسود، تو کچھ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے ہونٹ لگایا اس لیے میں بھی لگا رہا ہوں۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے دین میں ایک محبت ہے، اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے، اور ہے تو اللہ اسے ترقی عطا فرمائے۔ الغرض کھڑا تھا، گم تھا، فیہا گم تھا، فیہا گم تھا، لیلا میں گم تھا، سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہا تھا؟ پاؤں کی چمڑی کو سوچ رہا تھا کہ بال کی زلفوں کے کنارے کو سوچ رہا تھا، وہ جانے۔ اتنے میں لیلا ہی آ گئی، دھکا دے کے ہٹا دیا۔ کمبخت، قیمہ میں ہڈی کون بن گیا؟ کہ بن گئی کباب میں؟ ہاں، کباب میں ہڈی کون بن گیا؟ ہٹو، کون مبتدا ہے؟ جی، یعنی اس نے اپنے تصورات میں اس لیلا کے آنے کو بھی مخل سمجھا۔ اس کے تصور میں ایک لیلا گھوم رہی تھی، اور اس نے اس آنے والی ذات کے بارے میں دھیان بھی نہیں دیا کہ یہ کون ہے، وہی ہے کہ کوئی اور ہے۔ اس کی محبت کا اور محبوب کی ہیئت محبوبہ کا جو صورت قضائی تھی، وہ اس کے دماغ میں گشت کر رہی تھی، اس فوٹو میں وہ مست تھا، اور ظاہری جو اوریجنل لیلا تھی اس سے گم ہو گیا تھا، اوریجنل کو بھول گیا تھا۔ بس اتنے سے اتنا بتانا ہے کہ بھائی جب اس کی یہ حالت ہو سکتی ہے
کہ وہ تفکرات کی دنیا کی لیلا میں محو ہے اور اس کو پا چکا ہے. ہم بھی اگر تفکرات کو ترقی دیں اور باہر کے گرد و غبار سے بچائیں تو اللہ کو پا سکتے ہیں. اور کانک تراہ میرے مصطفیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ چیز امت میں پیدا ہو سکتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں. تو اس لیے دونوں درجے، اگر یہ نہ ہو تو کہ اللہ کو آپ پا جائیں، تو یہ تو کم سے کم ہو کہ یہ سوچیں کہ اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے. اصل میں دو طرح کا انسان کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے محبت کا، ایک ہوتا ہے اجرت کا، یعنی معاملے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے معاملے کا، جیسے ہم 7 بجے آ گئے، 11 بجے چلے گئے، یہ معاملے کا معاملہ. اور ایک آدمی ہے اپنی ڈیوٹی سے معاملے کے ساتھ ساتھ محبت بھی رکھتا ہے. وہ گھر پر بھی گیا تو یہیں کا سوچ رہا ہے، طلبہ کو بنانے کا سوچ رہا ہے، طلبہ کو دوپہر میں کیسے پڑھاؤں، کیا اگلی بات بتاؤں، کیسے اس طالب علم کو قابو میں لاؤں جو بفر گیا، جو بگڑ گیا. یہ محبت کا تعلق. اب یہ ڈیوٹی میں نہیں ہے لیکن آپ ابھی بھی سوچ رہے. ایسے ہی دو درجے ہیں. کانک تراہ یہ اوپر کا درجہ محبت کا، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ اوپر کا درجہ حاصل، محبت والا، عشق والا، تصور والا، اللہ کے استحضار والا حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو سمجھو کہ مالک تم کو دیکھ رہا ہے. اور مالک دیکھ رہا ہے تو کام ڈھنگ سے کرو، ورنہ ہاتھ پکڑ لے گا، ورنہ لال قلم لگا دے گا.